خداوند کے زندہ جلالی نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ وہ بائبل مقدس میں وہ کون سی پاک چیزیں ہیں جنہیں ہم کھا سکتے ہیں، اور وہ کون سی ناپاک چیزیں ہیں جن کو خدا نے منع کیا ہے۔ وہ ہم بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں احبار کی کتاب اس کا 11واں باب اس کی پہلی آیت سے۔ پھر خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا، تم بنی اسرائیل سے کہو کہ زمین کے سب حیوانات میں سے جن جانوروں کو تم کھا سکتے ہو وہ یہ ہیں، جانوروں میں سے جن کے پاؤں الگ اور چیرے ہوئے ہیں اور وہ جگالی کرتے ہیں تم ان کو کھاؤ، مگر جو جگالی کرتے ہیں یا جن کے پاؤں الگ ہیں ان میں سے تم ان جانوروں کو نہ کھانا، یعنی اونٹ کو، کیونکہ وہ جگالی کرتا ہے پر اس کے پاؤں الگ نہیں، سو وہ تمہارے لیے ناپاک ہے، اور صفان کو، کیونکہ وہ جگالی کرتا ہے پر اس کے پاؤں الگ نہیں، وہ بھی تمہارے لیے ناپاک ہے، اور خرگوش کو، کیونکہ وہ جگالی کرتا ہے پر اس کے پاؤں الگ نہیں، وہ بھی تمہارے لیے ناپاک ہے، اور سور کو، کیونکہ اس کے پاؤں الگ اور چیرے ہوئے ہیں پر وہ جگالی نہیں کرتا، وہ بھی تمہارے لیے ناپاک ہے۔ تم ان کا گوشت نہ کھانا اور ان کی لاشوں کو نہ چھونا، تمہارے لیے وہ ناپاک ہے۔ جو جانور پانی میں رہتے ہیں ان میں سے تم ان کو کھانا، یعنی سمندروں اور دریاؤں وغیرہ کے جانوروں میں سے جن کے پر اور چھلکے ہوں تم انہیں کھاؤ، لیکن وہ سب جاندار جو پانی یعنی سمندروں اور دریاؤں وغیرہ میں چلتے ہیں پھرتے ہیں، لیکن ان کے پاؤں، ان کے پر اور چھلکے نہیں ہوتے، وہ تمہارے لیے مکروہ ہیں، اور وہ تمہارے لیے مکروہ ہی رہیں گے۔ تم ان کا گوشت نہ کھانا اور ان کی لاشوں سے کراہت کرنا۔ پانی کے جس کسی جاندار کے نہ پر ہوں اور نہ چھلکے وہ تمہارے لیے مکروہ ہے۔ اور پرندوں میں جو مکروہ ہونے کے سبب سے کبھی کھائے نہ جائیں اور جن سے تمہیں کراہت کرنا ہو سو یہ ہیں، عقاب اور استخوان خور اور لگڑ اور چیل اور ہر قسم کا باز اور ہر قسم کے کوے اور شتر مرغ اور چگ، کوکل اور ہر قسم کے شہین اور بوم اور ہڑگیلا اور الو اور کاز اور حواصل اور گدھ اور لک لک اور سب قسم کے بگلے اور ہدہد اور چمگادڑ اور سب پردار رینگنے والے جاندار جتنے 4 پاؤں کے بل چلتے ہیں وہ تمہارے لیے مکروہ ہیں، مگر پردار رینگنے والے جانداروں میں سے جو 4 پاؤں کے بل چلتے ہیں تم ان جانداروں کو کھا سکتے ہو جن کے زمین کے اوپر کودنے پھاندنے کو پاؤں کے اوپر ٹانگیں ہوتی ہیں، وہ جنہیں تم کھا سکتے ہو یہ ہیں، ہر قسم کی ٹڈی، ہر قسم کا سلوم، ہر قسم کا جھینگر اور ہر قسم کا ٹڈا، پر سب پر دار رینگنے والے جاندار جن کے 4 پاؤں ہیں وہ تمہارے لیے مکروہ ہیں۔ اور تم ان سے ناپاک ٹھہرو گے، جو کوئی ان میں سے کسی کی لاش کو چھوئے وہ شام تک ناپاک رہے گا، اور جو کوئی ان کی لاش میں سے کچھ بھی اٹھائے وہ اپنے کپڑے دھو ڈالے، وہ شام تک ناپاک رہے گا۔ اور سب 4 پائے جن کے پاؤں الگ ہیں پر وہ چیرے ہوئے نہیں اور نہ وہ چغالی کرتے ہیں وہ تمہارے لیے ناپاک ہیں۔ جو کوئی ان کی لاش کو چھوئے وہ ناپاک ٹھہرے گا۔ اور 4 پاؤں پر چلنے والے جانداروں میں سے جتنے اپنے پنجوں کے بل چلتے ہیں وہ بھی تمہارے لیے ناپاک ہیں۔ جو کوئی ان کی لاش کو چھوئے وہ شام تک ناپاک رہے گا، اور جو کوئی ان کی لاش کو اٹھائے وہ اپنے کپڑے دھو ڈالے اور شام تک ناپاک رہے گا، یہ سب تمہارے لیے ناپاک ہیں۔ اور زمین پر کے رینگنے والے جانداروں میں سے جو تمہارے لیے ناپاک ہیں وہ یہ ہیں، یعنی نیولا اور چوہا اور ہر قسم کی بڑی چپکلی اور ہرزون
اور گو اور چھپکلی اور سانڈا اور گدھ اور گرگٹ، یہ سب رینگنے والے جانداروں میں سے یہ تمہارے لیے ناپاک ہیں۔ جو کوئی ان کے مرے پیچھے ان کے چھوئے وہ شام تک ناپاک رہے گا، اور جس چیز پر وہ مرے پیچھے گرے وہ چیز ناپاک ہوگی، خواہ وہ لکڑی کا برتن ہو یا کپڑا یا چمڑا یا بورا، خواہ کسی کا کیسا ہی برتن ہو، ضرور ہے کہ وہ پانی میں ڈالا جائے اور وہ شام تک ناپاک رہے گا، اس کے بعد وہ پاک ٹھہرے گا۔ اور اگر ان میں سے کوئی کسی مٹی کے برتن میں گر جائے تو جو کچھ اس میں ہے وہ ناپاک ٹھہرے گا، اور برتن کو تم توڑ ڈالنا، اس کے اندر اگر کھانے کی کوئی چیز ہو جس میں پانی پڑا ہوا ہو تو وہ بھی ناپاک ٹھہرے گی، اور اگر ایسے برتن میں پینے کے لیے کچھ ہو تو وہ بھی ناپاک ہوگا، اور جس چیز پر ان کی لاش کا کچھ حصہ گرے، خواہ وہ تنور ہو یا چولہا، وہ ناپاک ہوگی اور توڑ ڈالی جائے۔ ایسی چیزیں ناپاک ہوتی ہیں، وہ تمہارے لیے بھی ناپاک ہوں، مگر چشمہ یا تالاب جس میں بہت پانی ہو وہ پاک رہے گا، پر جو کچھ ان کی لاش سے چھو جائے وہ ناپاک ہوگا، اور اگر ان کی لاش کا کچھ حصہ کسی بونے کے بیج پر گرے تو وہ بیج پاک رہے گا، پر اگر بیج پر پانی ڈالا گیا ہو اور اس کے بعد ان کی لاش میں سے کچھ حصہ اس پر گرے تو وہ تمہارے لیے ناپاک ہوگا۔ اور جن جانوروں کو تم کھا سکتے ہو، اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو جو کچھ اس کی لاش کو چھوئے وہ شام تک ناپاک رہے گا، اور جو کوئی ان کی لاش میں سے کچھ کھائے وہ اپنے کپڑے دھو ڈالے، وہ شام تک ناپاک رہے گا، اور جو کوئی ان کی لاش کو اٹھائے وہ اپنے کپڑے دھو ڈالے، وہ شام تک ناپاک رہے گا۔ اور سب رینگنے والے جاندار جو زمین پر رینگتے ہیں مکروہ ہیں اور کبھی کھائے نہ جائیں، اور زمین پر کے سب رینگنے والے جانداروں میں سے جتنے پیٹ کے یا 4 پاؤں کے بل چلتے ہیں یا جن کے بہت سے پاؤں ہوتے ہیں، ان کو تم نہ کھاؤ، کیونکہ وہ مکروہ ہیں، اور تم کسی رینگنے والے جاندار کے سبب سے جو زمین پر رینگتا ہے اپنے آپ کو مکروہ نہ بنا لینا، اور نہ ان سے اپنے آپ کو ناپاک کرنا، کیونکہ ناپاک نہ کرنا کہ نجس ہو جاؤ، کیونکہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، اس لیے اپنے آپ کو مقدس کرنا اور پاک ہونا، کیونکہ میں قدوس ہوں۔ تم کسی طرح کے رینگنے والے جاندار سے جو زمین پر چلتا ہے اپنے آپ کو ناپاک نہ کرنا، کیونکہ میں خداوند ہوں۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی بڑی برکت ہو۔ خداوند مجھے اور آپ سب کو اس پاک کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت عطا فرمائے، آمین۔